بیگ صاحب، وکیل استغاثہ کے اعتراض پر جج نے مجھ سے پوچھا، شاہدہ بی بی کے باپ غلام قادر کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق جناب اعلیٰ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مناسب وقت آنے پر میں یہ تعلق ثابت کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ مناسب وقت اگلی پیشی ہی ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ پیشی کیوں نہیں؟ سوال وکیل استغاثہ نے کیا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب دیکھا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد کہنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، ممکن ہے عدالت ملزم کی بیوہ سلمیٰ کے ماضی سے واقف نہ ہو۔ سلمیٰ کے مطابق شاہدہ کا باپ قادر ایک اوباش اور شرابی شخص تھا۔ وہ سلمیٰ کو زد و کوب کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا۔ الغرض اس نے سلمیٰ اور شاہدہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لہٰذا سلمیٰ نے ایک روز اس آوارہ بدماش سے جان چھڑا لی۔ اس نجات کے 1 سال بعد سلمیٰ اور ملزم کی شادی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے سلمیٰ کے بیان پر یقین نہیں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ جو انکشاف ملزم ریحان پر ہوا وہ مبنی بر حقیقت ہو، یعنی مظلوم شاہدہ اور اس کی ماں سلمیٰ واقعی کردار کی صاف نہ ہو، اور اسی بنا پر قادر نے سلمیٰ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہو۔ میں نہایت ہی خفیہ انداز میں سلمیٰ کے سابق شوہر اور مظلوم شاہدہ کے حقیقی باپ پر تحقیق کر رہا ہوں۔ 2-4 روز میں قادر کے حوالے سے تمام تر سچ اور جھوٹ مجھے معلوم ہو جائے گا، اسی لیے میں نے وکیل استغاثہ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اپنی تحقیق اور تفتیش جاری رکھیں، وکیل استغاثہ برہمی سے بولا، لیکن کسی تصویر کے ذریعے اپنے والد کی شناخت، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وکیل صاحب، میں نے سر سراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کو اتنا بھی ایزی نہ لیں، اس میں ایسا کون سا سنجیدہ پہلو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تڑق کر بولا، یہ فی الحال آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، میں نے سلگانے والے انداز میں کہا، اسی لیے میں نے آپ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ وہ معاندانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، میں مظلوم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی شاہدہ بی بی، اگر میں تمہیں قادر کی تصویر دکھاؤں تو کیا تم اسے اپنے باپ کی حیثیت سے پہچان لو گی؟ اگر وہ میرے باپ کی تصویر ہوگی تو میں اسے ضرور پہچان لوں گی۔ ویری گڈ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، شاہدہ بی بی، میں جاننا چاہوں گا کہ وقوعہ کے روز ملزم کے گھر آنے کے بعد سے لے کر تمہارے ساتھ مبینہ ظلم یا زیادتی ہونے تک کے واقعات کس طرح پیش آئے؟ اس نے چند لمحات تک اپنی آنکھیں بند کر کے گزرے ہوئے واقعات کو ذہن میں مجتمع کرنے کی کوشش کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ اس روز میں گھر میں امی کا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے 7 بجے تک واپس آنے کا کہا تھا، لیکن جب 8 بجے تک وہ واپس نہیں آئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ 9 بجے انکل آ گئے۔ اس نے رک کر ملزم ریحان کی جانب دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، انکل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی امی کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کیا۔ یہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کچن کا کام ختم کیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری تشویش بڑھتی چلی گئی کہ امی اب تک واپس کیوں نہیں آئیں۔ کوئی 10:30 بجے انکل نے مجھے آواز دی، شاہدہ بیٹی ذرا میرے پاس آنا۔ انکل کا کمرہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ہے۔ میں یہی سمجھی کہ انکل مجھ سے کھانے کے لیے کہیں گے۔ ہم لوگ رات کا کھانا 10 بجے تک کھاتے ہیں۔ میں لاؤنج سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، تمہارا بیان ہے کہ ملزم کی تم پر نیت خراب ہو چکی تھی اور یہ اٹھتے بیٹھتے تمہیں ہوس بھری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، پھر تم اس کے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ تمہیں تو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت سلمیٰ بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ امی کی غیر موجودگی کے باعث مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کئی بار سوچا بھی تھا کہ اٹھ کر پڑوس میں چلی جاؤں، لیکن پھر اس خیال سے میں اپنے ارادے پر عمل کرنے سے باز آ گئی کہ انکل نے پہلے ہی ہمیں کافی برا سمجھ رکھا ہے۔ امی پہلے ہی گھر میں موجود نہیں تھی، میں بھی پڑوس میں چلی جاتی تو ہمارے خلاف کیس اور بھی مضبوط ہو جاتا کہ ہمارا تو گھر کے اندر دل ہی نہیں لگتا۔ پھر وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، پھر انکل نے اتنے پیار سے مجھے شاہدہ بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ چند لمحات کے لیے میرے ذہن سے سارے اندیشے اور خوف جاتے رہے۔ میں بے دھڑک ان کے کمرے میں چلی گئی اور پوچھا، کھانا لے آؤں؟ کھانے نہیں، مجھے اس وقت بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔
انکل نے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اگر ایک کپ چائے؟ ٹھیک ہے، میں چائے لے آتی ہوں۔ میں نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چائے بنا کر ان کے کمرے میں رکھ دی۔ لگ بھگ 11 بجے انہوں نے مجھے دوبارہ آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ میں سمجھی چائے کے برتن اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ میں کمرے میں پہنچی تو انہوں نے چائے کے برتن والی ٹرے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، شاہدہ بیٹی، یہ ٹرے کچن میں رکھ کر میرے پاس آؤ، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور محبت بھرے انداز میں بولے، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اس رات تم سے اور سلمہ سے جو کچھ بھی کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم دونوں کردار کی صاف اور شفاف ہو۔ میں تم لوگوں سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری ماں آ جائے تو تم دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کر لوں۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انکل کے مشفق اور مہربان رویے کی وجہ سے میرا سارا ڈر اور خوف جاتا رہا۔ میں نے انہیں امی کے بارے میں مزید بتایا۔ امی منظور کالونی گئی ہیں خالہ کے گھر۔ میں نے بتایا، کہہ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ جائیں گی، لیکن ابھی تک نہیں آئیں۔ نہیں آئی تو آ جائے گی وہ بھی۔ انکل نے بے پرواہی سے کہا، تم کچن میں برتن رکھ کر آؤ، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ میں چائے کے برتنوں والی ٹرے کچن میں رکھ کر آئی تو وہاں کا تو منظر ہی بدل گیا۔ میں جیسے ہی انکل کے کمرے میں داخل ہوئی، یہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا کہ یہ کہاں چلے گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، مجھے ایک زور کا دھکا لگا اور جا کر میں انکل کے بیڈ پر گری۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ شیطان دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ پھر اس مردود نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کاش اس واقعے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ شاہدہ بی بی، تم کوئی سیل سے چلنے والی گڑیا نہیں تھی جو ملزم کا دھکا لگنے کے بعد آف ہو گئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تگ و دو تو کی ہوگی یا نہیں؟ میں نے خود کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن اس شیطان نے میری کوئی پیش نہیں چلنے دی۔ اس کے اندر جیسے کسی وحشی گینڈے کی طاقت بھر گئی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت سے ہوس ٹپکتی تھی۔ میں نے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ناخنوں سے اس کے چہرے اور گردن کو بھی نوچا۔ آپ میرے نوچنے کے نشانات اس کے چہرے اور گردن پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے ناخنوں نے واقعتاً ریحان کی گردن اور چہرے کو گھائل کر دیا تھا۔ ان زخموں کے نشانات کھرنڈ کی شکل میں اب بھی نظر آ رہے تھے۔ شاہدہ اپنے اشک بار بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولی، اپنے بچاؤ کی کوشش میں میرا لباس تار تار ہوتا چلا گیا۔ اس رات میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میرے چیخنے چلانے کی آوازیں بند کمرے سے باہر نہ جا سکیں اور یہ ہوس پرست مجھے برباد کرتا چلا گیا۔ جب امی کمرے کے اندر داخل ہوئیں تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس شیطان کی اولاد نے مجھے تباہ کر ڈالا تھا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، کاش میں اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنانے کے لیے آج زندہ نہ ہوتی۔ اس ذلت کی زندگی سے تو موت اچھی تھی۔ پھر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین عدالت کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جج بھی شاہدہ کے بیان سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ شاہدہ بی بی، میری گونجدار آواز نے عدالت کے کمرے میں چھائے ہوئے سکوت کا سینہ چیر ڈالا۔ ٹریجڈی سین ختم ہو چکا، تم نے اپنی لائنیں بول دی ہیں، اب اداکاری روک دو، کیمرہ رک چکا ہے۔ کیا تم نے کٹ کی آواز نہیں سنی؟ کیا مطلب؟ شاہدہ کے بجائے وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مظلوم شاہدہ اب تک اداکاری کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ جی ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہی حقیقت ہے۔ آپ مظلوم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ جس شخص کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو، معاشرہ اسے عزت نہیں دیتا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، اگر مظلوم عزت دار لڑکی ہوتی تو درجنوں افراد کے سامنے اتنا بڑا سٹیج ڈرامہ نہ رچاتی۔ اس کے مگرمچھ کے آنسو افسانوی تصویر میں حقیقت کے رنگ نہیں بھر سکے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے خاصی بدتمیزی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، جج کو بھی مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ آف کورس یور آنر، میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ پھر وکیل استغاثہ،
مظلوم شاہدہ سمیت حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اپنے موکل کی بے گناہی کے حق میں کچھ اس انداز میں دلائل دینا شروع کر دیے۔ جناب اعلیٰ، مظلوم شاہدہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ وقوعہ سے چند روز پہلے ملزم اور ان ماں بیٹی کے درمیان ایک رات شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں ملزم نے واضح طور پر 2 آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ملزم کو ان ماں بیٹی کے کردار پر بڑا مضبوط شک تھا اور اس نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقے درست نہ کیے تو وہ یا تو انہیں گھر میں تالا بند کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکلے گا، یا پھر وہ انہیں اپنی زندگی اور اپنے گھر ہی سے نکال باہر کرے گا۔ اور اس نے سیکنڈ آپشن استعمال کرنے پر زیادہ زور دیا تھا، یعنی اگر یہ ماں بیٹی اپنی غیر نصابی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو وہ انہیں سیدھا سیدھا اپنے گھر سے چلتا کر دے گا۔ ان حالات کی روشنی میں مظلوم شاہدہ کے بیان کا آخری حصہ کوئی اور ہی بھونڈی اور غیر منطقی کہانی سناتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ریحان کے خانگی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ جب وقوعہ کی رات وہ لگ بھگ 9 بجے گھر پہنچا اور اس نے اپنی مبینہ بد کردار بیوی کو گھر میں موجود نہ پایا تو اسے مظلوم شاہدہ سے سلمہ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ لیکن مظلوم شاہدہ کے بیان کے مطابق ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، جو کہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ نمبر 2، میں نے تھوڑی دیر رک کر پھر بولنا شروع کیا۔ ہم چند سیکنڈ کے لیے مظلوم شاہدہ کے بیان کو درست مان لیتے ہیں، مگر جب مظلوم نے ملزم کے کمرے میں جا کر اسے خود بتایا کہ اس کی امی منظور کالونی اپنی بہن فریدہ سے ملنے گئی ہے اور اس نے 7-8 بجے تک واپس آنے کو کہا تھا، لیکن جب رات کے 11 بجے تک بھی سلمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو ملزم کو اصولاً آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے تو فوری طور پر اپنی سالی فریدہ کے گھر فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی کہ سلمہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، لیکن مظلوم شاہدہ کے مطابق ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری معلومات کے مطابق دونوں گھروں میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، اور سب سے اہم نقطہ، میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر جج کی جانب دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملزم وقوعہ کی رات 9 بجے اپنے گھر آ گیا تھا۔ بیوی کو گھر میں نہ پا کر یقیناً اس کا دماغ گرم ہو گیا ہوگا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس نے مظلوم شاہدہ سے اس کی امی کے بارے میں پوچھ گچھ ہی نہ کی ہو۔ ان دنوں ملزم کے گھر میں جس نوعیت کے حالات چل رہے تھے اس میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملزم نے مظلوم کو بڑی محبت اور دلار سے شاہدہ بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہو، اس سے چائے کی فرمائش کی ہو اور بڑی ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ان تمام امور کو بھی چند لمحات کے لیے اگر درست مان بھی لیا جائے تو پھر ایک بات کسی بھی طور پر قابل ہضم نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیان نامکمل چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں مستفسر ہوا، کون سی بات ناقابل ہضم ہے؟ میں نے وکیل مخالف کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب اعلیٰ، کوئی انسان کتنا ہی شریف ہے یا کتنا ہی بدمعاش، یہ انسان کا ذاتی فعل شمار ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہم انسان کی بنیادی فطرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ملزم ریحان کو اپنی بیوی اور ستیلی بیٹی کے کردار پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ ان ماں بیٹی کو راہ راست پر دیکھنے کا خواہاں تھا تو پھر فطرت کے اصول کے مطابق وہ خود کسی ایسے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے کردار کو داغدار کرنے کا وسیلے کے ساتھ ایسے موقع پر کہ کسی بھی لمحے اس کی بیوی وہاں پہنچنے والی ہو، کسی بھی صورت میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مجرمانہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ عدالت سے ایک نہ کردہ جرم کی سزا پا کر جیل کی سنگ لاخ دیواروں کے پیچھے چلا جائے، اور اس دوران میں یہ ماں بیٹی اس کے کاروبار، دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر اپنی مرضی کے گلچھرے اڑانے والی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ملزم ان کے راستے کا کانٹا تھا۔ یہ کانٹا ہٹتے ہی یہ دونوں شاہراہ آوارگی پر اس طرح سر پٹ دوڑتی چلی جائیں کہ تو آپ کے خیال میں ملزم اپنی بیوی اور ستیلی بیٹی کی مشترکہ سازش کا شکار ہوا ہے؟ جج نے مجھ سے سوال کیا۔ در حقیقت وہ بے گناہ ہے، اس سارے بکھیڑے میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ یس یور آنر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آبرو ریزی کا یہ کیس کسی اسکرپٹ کے ڈرامے سے زیادہ حیثیت کا حامل نہیں ہے۔
کیا آپ اپنے اس موقف کو عدالت کے سامنے سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ، میں نے غیر متزلزل لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک سنسنی خیز مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے جزائے سزا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ روز ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان یعنی عطیہ بیگم مجھ سے ملنے میرے آفس آئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، کل والی پیشی پر تو آپ نے اس حرافہ شاہدہ کی پیش ہی نہیں چلنے دی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ میری کارکردگی سے خوش ہیں۔ خوش بھی اور پر امید بھی۔ وہ بڑے جوش سے بولی، پھر پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے قادر کے حوالے سے تصویر اور شناخت کا کیا چکر چلا دیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں دراصل ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو قادر کے حوالے سے جو کام کرنے کو کہا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ کام ہو گیا ہے، وہ بڑے فخریہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے پتہ چلا لیا ہے کہ قادر آج کل کہاں ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ کاغذ کھول کر دیکھا۔ اس میں قادر کا موجودہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایڈریس والے کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا، پھر مسز سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امر کا اظہار کیا تھا کہ عین ممکن ہے قادر کوئی نیک اور صلح جو شخص ہو اور اس نے سلمہ اور شاہدہ کے کردار کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے الگ کیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں۔ سلمہ کا بیان قادر کے خلاف ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات میں بھی وزن ہے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں اور میری اس سوچ کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، تو پھر قادر سے میری ملاقات ہمارے کیس کے سلسلے میں بڑی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر قادر عدالت میں آ کر سلمہ اور شاہدہ کے کردار کے حوالے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ریحان کی بے گناہی ثابت کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولی، لیکن آپ کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی۔ کون سی بات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ تصویر والی شناخت والا معاملہ۔ وہ میں نے محض شاہدہ سلمہ اور وکیل استغاثہ کو چکر دینے اور الجھانے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تصویر اور شناخت کے حوالے سے مختلف انداز میں قیاس آرائیاں کرنے میں پھنسے رہیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ پیشی پر قادر کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے ان پر ایٹم بم گرا دوں گا۔ آپ کا آئیڈیا بہت دھانسو اور جاندار ہے۔ وہ ستائشی نظر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اگر قادر والا معاملہ آپ کی امید کے مطابق نکل آئے تو؟ امید پر تو دنیا قائم ہے مسز سفیان، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کسی بھی حال میں امید کے دامن پر اپنی گرفت کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ میں خدا کی رحمت، اپنی محنت اور امید کی کرن کے سہارے ہی زندہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ بے ساختہ بولی۔ ہمارے درمیان مزید 15 منٹ تک ریحان، سلمہ اور شاہدہ کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں نے مسز سفیان کے فراہم کردہ ایڈریس پر جا کر اپنے تئیں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر حیرت اور دلچسپی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا تھا۔ میں جو کچھ سوچ کر گیا تھا اس سے انتہائی مختلف صورتحال سے دو چار ہونا پڑا۔ نئی سچویشن کا تقاضا یہی تھا کہ میں سرے دست قادر سے ملاقات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک نیا اچھوتا آئیڈیا آ گیا تھا۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو وہ بندہ اس کیس کے لیے ہماری توقع سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کیسے؟ فی الحال میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سلمہ، شاہدہ، وکیل استغاثہ، جج اور حاضرین عدالت کے ساتھ
آپ بھی اگلی پیشی کا انتظار کریں۔ چلتے چلتے صرف اتنا جان لیں کہ میں نے اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے قادر کی ایک تصویر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ یہ 5x7 انچ کی ایک واضح تصویر تھی جو شناخت کے مقاصد کے لیے بہت عمدہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب میں بے حد مطمئن اور پرسکون تھا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ یکے بعد دیگرے عدالت میں پیش کیے گئے۔ یہ دونوں افراد ملزم ریحان کے محلے دار تھے جو وقوع کی رات سلمہ کی چیخ و پکار پر اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دونوں نے جو بیان دیا وہ شاہدہ کی حمایت اور میرے موکل کے خلاف جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی جو حالت دیکھی تھی، بلکہ سلمہ نے انہیں جو کچھ دکھایا اور بتایا تھا، وہ اسی کی روشنی میں گواہی دینے آئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں افراد نے استغاثہ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تیر مارے ہوں گے۔ میں نے ان دونوں کے بیانات میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، لہٰذا ان کا ذکر گول کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ وکیل استغاثہ کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے تک لانے کی زحمت کرتا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جج نے فوراً مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ کسی بھی کیس کے تفتیشی افسر کو ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا ہے۔ مذکورہ تفتیشی افسر جج کے حکم سے وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا، موٹا تازہ اور سست الوجود سب انسپکٹر تھا جس کا نام خیر سے خیر دین تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا تو IO انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، خیر دین صاحب، کیا آپ نے وقوع کے فوراً بعد جبر اور ظلم کا شکار ہونے والی شاہدہ بی بی کا مخصوص نوعیت کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا؟ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے تحیر خیز آواز میں کہا۔ مظلوم شاہدہ موقع پر موجود تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی حالت ظلم و جبر کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی تباہی اور بربادی کو نوٹ کرنے والے 3 گواہ سلمہ سمیت ہمیں میسر آ گئے تھے۔ تو پھر؟ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر مظلوم شاہدہ بی بی از خود چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ملزم ریحان یعنی اس کے ستیلے باپ نے اسے بری طرح برباد کر ڈالا ہے۔ یہ، میں نے شاہدہ بی بی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآواز بلند کہا، چیخ چیخ کر اپنی بربادی کا اعلان کر رہی تھی یا سرگوشیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے غم سے آگاہ کر رہی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس کو ہر حال میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے گئے۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مظلوم شاہدہ بی بی کا مخصوص میڈیکل چیک اپ بہت ضروری تھا تاکہ اس کے دعوے اور ملزم کے جرم کی تصدیق کی جا سکتی، لیکن پولیس نے اس چیک اپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ تو فرائض سے غفلت، پیشہ ورانہ کوتاہی اور استغاثہ کے ایک بھیانک سقم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔